تکلیف دینے کے برابر ہوتا. غیروں کے پاس جا کو ہمیں عاجز ہوتی, ہمارے آدمی کے پاس جا کو ان کو ہمارے آدمی کو عاجز کرتا ہوتی. غلط طریقہ. خیر, اب یہ شاپنگ کی بات کئی کو آئی ہے. یہ ماں بہنیں جاتی ہیں, بے شمار دھوپ نہیں, گرمی نہیں, پسینہ نہیں, ایک ایک دکان میں 20 40 عورتیں بیٹھ کو جو باتیں کرتے رہتی دیکھو, وہ باتوں کے ذریعے سے ہمارے آدمیاں بیٹھ کو وہاں سامان دکھاتے رہتی, ان کو معلوم ہوتا, انہوں سنتے رہتی باتیں کیا کرتے رہتی ہیں. کیا روزہ ہے, کیا بات میں روزہ ہے, کیا بات میں یا کیا 2 دن روزے چھوڑ لے تو چلتا نہیں, شاپنگ کون کرنا, روزے رہے تو کہاں ہوتا شاپنگ کرنے. شاپنگ کے واسطے, خریداری کے واسطے جو کہ ضروری نہیں ہے, کون بولے نہیں, کام بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ بولے نہیں, حدیث میں حضور بولے نہیں 90 کپڑے پہنے تو تمہاری عید ہوتی کر بول, کام تو بھی ہے سنی تمہیں, ہمیں عادت بنا لیے ہی ویسا 90 کپڑے پہنو, اللہ اگر دیتا ہے پہنو, لیکن عبادت کو چھوڑ کو, روزے جیسی عبادت کو چھوڑ کو جا کو یہ شاپنگ کرنا, یہ کہاں درست ہے. کون بولی ہے تم لوگوں, کون سی کتاب میں ہے یہ؟ برسوں سے یہ باتیں ہم نے سمجھا رہے ہیں. روزے جیسی عبادت کو ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں. روزے رہے تو شاپنگاں کون کرتی, روزے ہے تو بازاروں کون جاتی, روزے ہے تو بچہ کپڑے کون لے لگاتی. 20 سال 30 سال پہلے کا زمانہ بہت بہتر تھا, جب غریبی تھی. 2 مہینے پہلے ہم کو خود یاد ہے, ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے لوگ, ہمارے والدین رجب میں شب معراج میں ہے نا, رمضان کی بڑی رات کا ایک جوڑا, رمضان کے خطبے کا جوڑا, 2 جوڑے سلا کو رکھ ڈالتے تھے. وہ غریبی میں پہلے سلا 2 مہینے پہلے, ان کی نیک نیتی تھی. کیا نیک نیتی تھی؟ رمضان کی عبادتوں میں خلل نہیں ہونا, نمازاں نہیں چھوٹنا, روزے نہیں چھوٹنا, قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹنا کر بول کو پہلے یہ سب کام کر لیتے تھے. اب کیا ہو گیا ہے, کوئی اس کا احساس نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں بیٹھ کو بازار بھر کو رہتی, یہ بیانہ کرتے سو, یہ نصیحتاں کرتے سو, یہ تقریراں کرتے سو, کہاں جاتا ہے یہ سب. اس لیے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے, جو بھی یہاں کی جو فکر ہے, تم کو جو اناج دیتے ہیں, جو راشن دیتے ہیں, یہ فکر کو سمجھو. اس کے ساتھ ساتھ دین کے ایک میسیج کو, ایک پیغام کو تمہارے تک پہنچاتے ہیں, اس کے یہ فکر کو بھی سمجھو. تمہیں کئی کو کیا پڑا ہے, ان کو اس طرح بٹھاؤ کو تم نہ, کوئی دین کے بارے میں ایک بات پہنچانا, ایک میسیج پہنچانا, کیا ضرورت پڑتی. تمہیں عمل کرے, تمہارے عمل سے تمہیں جنت میں جاتی, نہیں عمل کرے تمہیں دوزخ میں جاتی. ان کو کیا فائدہ ہوتا نہیں, تمہاری بھلائی کا سوچتے ہیں. اس لیے ذرا عمل کرنا ہے, خود عمل کرنا ہے, دوسروں کے بارے میں فکر بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنا ہے. تمہارے متعلق اب یہاں 200-250 آدمی, تقریباً 300-400, تمہارے خاندان میں کون بھی تمہارے سے بھی شاپنگ ہوئی چھتی, رمضان میں گئے تھے نہیں کپڑے کپڑے خریدنے کے واسطے. غلط ہے ماں, غلط ہے. اللہ کے جو ہے نہیں, رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے, سال میں 1 مرتبہ نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, روزیاں کے واسطے ہو. اس میں بھی عورتوں کا جو خالی, یہاں عورتیں بیٹھے ہیں ایسا سے بولتا ہوں, جو عورتوں کی جو خاص ایام ہوتے ہیں روزے نہیں رہنے کے مہینے میں, ان دنوں میں بھی نماز قرآنش نہیں پڑھنا سو, باقی کی ہر عبادت کر سکتی ہے عورت. وضو بنا سکتی ہے, ذکر کر سکتی ہے, تسبیح پڑھ سکتی ہے, کلمہ پڑھ سکتی ہے, اور درود شریف پڑھ سکتی ہے, ہر عبادت کر سکتی, آزاد ہو جاتی. جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں, خاص دنیں آتی مہینے کے وغیرہ وغیرہ, سمجھتے ہیں نہیں تمہیں خاص دن کر بولے تو, عورت کے جو خاص دن ہوتی ہیں جن میں نماز روزہ نہیں اور قرآن پڑھنے کی ان کو نوبت نہیں آتی, تو ان دنوں میں ہماری ماں بہن آزاد ہو جاتی. فکر کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے سے کتنے عبادتیں رہ جاتی ہیں, ہمیں مرد بانے سے پیچھے ہو جاتی ہے نا. وہ صحابیات میں تھا وہ مزاج, حضور کے زمانے میں جو صحابیات تھے ان کے اندر تھا یہ مزاج کہ مرد بانے عبادتیں میں آگے بڑھ جاتی ہیں. 30 دن بھی انہوں نمازاں پڑھتی ہیں, قرآن پڑھتی ہیں. ہمارے گوا کو جو ہے کسی عورت کو 5 دن, کسی کو 7, کسی کو 9, کسی کو 10, کسی کو 3 دن. بہرحال مرد بانے کے مقابلے میں بیگموں کی عبادتیں کم ہو جاتی ہیں, تو ان کو فکر رہتی تھی. اللہ کتابوں میں ایسے بھی واقعات شکایت رہتی, یہ ناپاکی کے دن اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے جو ہے کہ کم کر ڈالتا تھا. 3-4 دن میں وہ ہے کہ پاک ہو جاتے تھے. آج یہ فکر ہے ہمارے ماں بہنوں میں, آزادی سے بیٹھ کر رہتی. کیا اگر بولے تو نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا نہیں ہے, نماز پڑھنے کا نہیں ہے, اذان ہوئی تو بھی بات ہے, اذان کا جواب دے سکتی ہیں تمہیں. 2 چیزاں نہیں کر سکتے سو,
اور رمضان کے مہینے میں 3 چیزیں، نماز، روزہ، قرآن، یہ 3 چیزیں۔ دوسرے دنوں میں نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رہ سکتے۔ روزے قضا کرنا ہماری ماں بہنوں کو معلوم نہیں ہے، وہ نماز کو قضا نہیں رکھے اللہ تعالیٰ۔ ماہواری کے دن آتی ہے عورت کو، 3 دن ہو یا 5 دن، 9 دن، 10 دن ہو، نماز جو جاتی ہے نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ اب انصاف سے بولو، کون تو روزے رہتی ہیں ہمیں؟ رمضان میں جو روزے جاتی ہیں ہماری ماں بہنوں کے، 3 دن یا 5 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کرتی ہمیں نہیں کرتے، گناہ نہیں۔ کتنے برسوں سے اگر کسی عورت کو، ہماری ماں بہن کو 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے ہیں، انہیں گوشہ ہوئی سو 13-14 سال نکال لے، تو اس کے بعد کے جتنے سال زندگی گزارے ہیں، 50-5 سال ہے سمجھو کسی عورت کو، ماں بہن کو ہمارے، اس میں سے 13-14 سال نکال دیے ہیں، تو کتنے سال بچتے ہیں ہمارے؟ 40 سال بچتے ہیں، 30 پر 8 سال 40 سال بچتے ہیں۔ تو 30 پر 8 سال 40 سال کے ہر مہینے کے، ہر سال کے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں سے آپ لوگ کسی کو 3 دن ہو، 5 دن ہو، یہ روزے سب چھوڑ ڈال کو قضا کریں نہیں سر کا زندگی گزارتی، کتنا نقصان کرتے ہیں ہمیں، کتنا نقصان کرتے ہیں۔ تم نہ کو مہینے کو پینشن دیتے ہیں، کسی جگہ میں 1000 روپے دیتے ہیں، ایک مہینہ آپ کو ہے نہیں کہ تم نہ کو کیا کرتے ہیں، 700 روپے دیکھو، 300 روپے بعد میں آپ کو لے تمہیں کر بولے تو 300 روپے لیے تک ان گچو بھرتی ہیں، چھوڑ دی، کتنے بار پھرتی ہیں وہ 300 روپے لینے کے واسطے۔ تمہارا حق سمجھ کو، عبادت میں ہمیں کہیں کو سوچتے نہیں، ہمارے 30 روزے پورے ہونا کر بول کو۔ پرانے زمانے میں 20-30 سال پہلے چاند سلامی کا روزہ اربل کو پورے روزے رہتے تھے، یہ اہتمام کرتے تھے، ہمیں دیکھتے تھے ہمارے بزرگوں کو، بڑے لوگوں کو گھروں میں، معلوم بھی ہوتا نہیں تھا کسی عورت کو دیکھ کو، پرانے زمانے میں معلوم بھی ہوتا نہیں تھا کہ اب یہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہے کیا، معلوم ہوتا نہیں تھا، اپنے شوہر سے چھپاتے تھیں، اپنے بچوں سے چھپاتے تھیں انہوں یہ حالت کو۔ آج بچوں کے سامنے بھی بولا ہوتے ہیں، کیا امی روزہ رہتے نہیں ہوتا، روزہ رہنا نہیں لے رہے تھے، جگہ بیٹھو، بچوں کے سامنے بولا ہوتی یہ سب باتیں۔ اتنی بے شرمی، بے حیائی پھیل گئی ہے گھروں میں، کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ شوہر سے، اپنے اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے چھپاتے تھے یہ سب چیزاں، معلوم ہوتا نہیں تھا۔ ایسا دوپٹہ اوڑھے کو رہتے تھے، وضو رہتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، الف بے پڑھا سکتی۔ آج اچھا کھلم کھلا معلوم کرا ڈالتی، معمول ٹائم آپ اچھا نمازہ پڑھتے ہیں، نمازہ نہیں پڑھنے کے جو دنیں ہوتی ہیں، 7 دن کے، 8 دن کے، وارم کے، سب کو معلوم ہوتا، بھائی کو معلوم ہوتا، شوہر کو معلوم ہوتا، بیٹے کو معلوم ہوتا، باپ کو معلوم ہوتا، سب کو معلوم ہوتا، ابھی نہیں پیریڈ میں ہے کر بولو۔ یہ عورت کے لیے شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ تو دکانہ میں جا کر بول لیتی گے، ہمارے دکاندار جو نوجوان مسلمان آتی انہوں ہمارے سے آ کے بول لیتے ہیں، دیکھو جی مولوی صاحب ایسا ہماری ماں بہنیں آ کے بول لیتی ہیں، شاپنگ کے واسطے روزہ ہمیں چھوڑ ڈالی، 1 دن کا روزہ چھوڑ ڈالی، 2 دن کا روزہ چھوڑ ڈالی، کپڑے پسند آئی نہیں، پھر بدلی کرنے کے واسطے جاتی، اب 1 دن کا روزہ چھوڑ ڈالتی۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے۔ ہر عبادت میں دیکھو، ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ دکھاوا ہے۔ نماز پڑھتے ہی کہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے نماز میں ہے، انہیں جھکتا سو، اٹھتا سو، سجدہ کرتا سو، قیدے میں بیٹھتا، سب کو معلوم ہوتا۔ قرآن پڑھتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے قرآن صاحب میں ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی نہ کسی کو معلوم ہوتا، دیکھنے والے کو بھی نہیں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ حج عمرے گیا، ساری دنیا کو معلوم ہوتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، وہ منہ کھول کو نے بولا تو معلوم ہوتا، نہیں کہ تو معلوم ہوتا نہیں۔ میں روزے سے ہوں کر کو روزے دار بولے تو اس نے معلوم ہوتا، نہیں تو کیا معلوم ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں دکھنے والی عبادت کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، صدقہ خیرات ہو، روزہ ہو، نماز ہو۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ کئی کو سب سوتے رہتی ہیں، وہ ٹائم پہ کون تو بھی اللہ کے واسطے اٹھ کو نماز پڑھ کو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عبادت کو پسند فرماتی ہے۔ کیوں؟ وہ ٹائم سونے کا، سب کا غفلت کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ کوئی عورت یا مرد، میرا بندہ ہو یا بندی، اٹھ کو وضو بنا کو اللہ کے سامنے ٹہر کو نماز پڑھتی ہے، اللہ کو بہت وہ عبادت بہت پسند ہے۔ نیند کی قربانی دیکھو، اجالے بارے کی نیند بڑی سخت ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو نہیں دکھنے والی چھپی ہوئی عبادت کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو نہیں دکھنے والی اور چھپی ہوئی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزے جیسی عبادت کو دنیا کی چیزیں خریدنے کے واسطے ہمیں آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ انصاف کی بات ہے۔ یہ
ذرا سوچنے کی بات نہیں. اگر اب تک آپ لوگ ایسا کرے ہیں توبہ کر لو, معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. 2 چیزوں کی معافی, رمضان میں روزے چھوڑ کو جا کو شاپنگ کرے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. پھر آئندہ رمضان ہمیں ملتا نہیں ملتا بول سکتے نہیں. اور دوسری بات, جو اب تک ہم لوگ ناپاکی کی حالت میں کہ جو روزے چھوٹے ہیں اسے قضا نہیں کرے ہیں, اب سے عادت ڈالو ان دنوں میں, ڈالو حساب کتاب ڈال کو رہنے کی عادت ڈالو. مر گئے کوئی بات نہیں, کوشش تو کرتی تھی یہ میری بندی روزے قضا کرنے کی, اگر اللہ تعالیٰ بخش سکتا, ہمیں قضا کرے نہیں سکتا, اس کی فکر بھی کرے نہیں سکتا, آرام سے زندگی گزارتے رہے. قضا نماز ادا کرنے کی فکر کرو, عمر قضا پڑھتے رہنا. زندگی میں جو رمضان میں جو ناپاکی کی حالت کے جو روزے چھوٹے ہیں اسے قضا کرنے کی اب سے شروع کرو عادت. آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے روزہ رہنے کے واسطے کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ جو نماز روزہ یہ اس میں سب برابر ہیں. نماز روزے کی عبادت میں سوکار بھی غریب کو سب برابر ہیں. سوکار بھی روزے رہنا سوچ, غریب بھی روزے رہنا سوچو, سب کو ہے. حج عمرہ زکوٰۃ یہ مالداروں کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ جن کو مال دیا ہے انہوں زکوٰۃ دینا, اور جن کو مال دیا ہے انہوں عمرے کو جانا, جن کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں حج کو جانا. غریباں اس میں نہیں ہے. نماز اور روزے میں سب شامل ہیں. ہمیں غریبت میں ہمیں قضا کر سکتے نہیں, یہ بہانے چلتے نہیں. غریباں کا سوکاروں کا روزہ الگ کیا بھی نہیں, سب کو ہے یہ عبادت. نماز اور روزہ اس میں سب شامل ہیں, امیر بھی غریب بھی فقیر بھی بادشاہ بھی سب شامل ہیں. اس لیے آپ لوگ یہ زندگی کے جو قضا روزے گزرے ہیں ڈالو, حساب ڈالو. دنیا کی چیزوں کو حساب ڈالتے نہیں, دنیا کی چیزوں کا اچھا حساب ڈالتی ہیں, پیسہ کا حساب اچھا ڈالتی ہیں, کتنے سال سے پینشن لیتی ہیں برابر بولتی ہیں برابر. اب کتنے سال سے دیتا ہے جگن, تم نہ پینشن کر بولے تو اتنے سال سے دیتا ہے, ہم نہ کتنے سال سے ملتے ہیں, اتنے سال سے ملے نہیں. دن کے ساتھ تاریخ کے ساتھ پینشن کا اعلان ہو گیا ہے, تم نہ کو 6 سال سے, تم نہ کو 5 سال سے ملتی ہے. وہ جو 4 مہینے 6 مہینے والنٹر کے پیچھے پڑھ کو تمہیں وہ بھی یاد رہتا, تم نہ کو وہاں گئی ایسا سا کام ہوا, وہ والنٹر نہیں, وہ تک ہے, یہ والنٹر نہیں, تک ہے کر بول وہ سب 50 روپے کا 100 روپے کا سب حساب کتاب رہتا. 2250 روپے پینشن ملتی ہے, اچھا برابر پرفیکٹ بولتے ہیں, 1 روپے بھی فرق نہیں نکلتا زبان سے. یہ حساب ڈالو, عمر قضا کی نمازاں حساب ڈالو. زندگی میں تمہارے جو رمضانہ میں روزے قضا ہو گئے ہیں حساب ڈالو. میری عمر کتنی ہے, میں یہاں تک آ گئی ہوں, میں کیا کری ہوں, یہاں تک خالی کھانے پینے کے واسطے آئی ہوں, کیا دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بھی ہے؟ میں اس سے پہلے بول کو ہوں آپ ماں بہنوں کو, پھر دوبارہ بات ذہن میں آ گئی ہے, بول کو میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہم لوگ جو ہے نا, آپ جو ہے نا خاص طور سے عورتیں جو ہے نا, خواتینوں کو جو پیریڈ ہے وہ کئی کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ رکھا. سو آدم علیہ السلام کو دنیا میں رکھا تھا, آدم حوا کو, ہمارے جو سب سے انسانوں کے سب سے ماں باپ ہیں انہوں پوری انسانیت کے, تو وہاں شیطان سب سے پہلے کسے بہکایا؟ آدم علیہ السلام کو. وہاں دال گلی نہیں ہے اس کی. پھر دوبارہ کس کے پاس گیا؟ اماں حوا کے پاس, سب کی ماں انہوں, عورت انہوں, ان کے پاس جا کو ہی نہیں گیا, بہکایا. حضرت حوا جو ہے نا, اماں حوا بہک گئی. وہاں سے اس کے سے جو ہے کہ وہاں سے رشتہ لگایا. سو شیطان کو کیا بولتے ہیں, ہمیں ماموں کا رشتہ وہاں سے لگا. میں تمہارا بھائی, میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا, کھا لو یہ کر لو, جنت میں سجاتی ہمیشہ تمہیں کر بول گو بہکا دیا. قسم کھایا انہیں, قرآن میں ہے یہ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, انی لکما لمن الناسحین, وقاسمہما, قسم کھا کو بولا میں خیر خواہ ہوں, کھا لی. تو کہ کون سنی سب سے پہلے بات؟ شیطان کی بات اماں حوا سنی ہے. تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ عورت کو یہ سلسلہ رکھ دیا ہے ماہوارے کا. اس میں تکلیف ہوتی نہیں, اور تم نہ کو معلوم ہو اس کے وہ پیریڈ میں جو کیا ہوتی تکلیف ہوتی, تم نہ گزرتا ہو. یہ سزا کے طور پر ہے. تو ان دنوں میں استغفار زیادہ کرنا, آرام سے ہو جانا نہیں. اب مجھے نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, اور وہ بے فکر رہنا نہیں. استغفار کرنا ان دنوں میں, وہ سزا ہے تمہارے لیے. وہاں سے انہوں سنے سے واسطے قیامت تک آنے والی عورت کو وہ سزا کے طور پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام بھی وہ بات سننے سے واسطے مرد حضرات کو بھی سزا ہے دنیا میں. اس لیے دنیا کو کیا کہا گیا؟ الدنیا سجن المومن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں ہی سو ہمیں کئی کو بولے سو جرم کر کو آنے کی وجہ سے دنیا کو اللہ تعالیٰ قید خانہ بولنے لگایا سو حضور کی زبان سے. تو قید خانے میں ہی سمیں, قید خانے کے سرکس زندگی گزارنا, عیش آرام سے, کھا کو پی کو بے فکری سے زندگی. تو خاص ایام میں ناپاکی کے دنوں میں عورت کو چاہیے استغفار میں زندگی گزارنا, توبہ کرتی رہنا, معافی مانگتے رہنا. یاد رکھو ان دنوں میں 2 چیزیں نہیں ہے. سو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے آپ, نماز نہیں پڑھ سکتے, باقی سب کرتے. وضو بھی بنا, وضو رہو, باوضو رہنے میں کیا پریشانی نہیں ہے, باوضو رہو.
ہمیشہ. اور ذکر کرتے رہو. درود شریف پڑھ سکتی ہیں, کلمہ پڑھ سکتی ہیں, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پانچواں کلمہ, کوئی بھی ذکر کر سکتی ہیں. تمہیں کوئی بھی ذکر کر سکتی ہیں, نیکیاں ملتے رہتی. بے فکری سے رہ جاؤ کو, باتاں کر لے کو, مجھے کیا بھی نہیں ہے کر بول کو. تو ان دنوں میں استغفار میں گزارو, اور روزہ کا یاد کرو تمہاری زندگی میں کتنے خزانے ہیں. اب سے حساب ڈال دو, روزے رہنے کی فکر کرو, عادت ڈالو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں گے. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ دھیان رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. جو عبادتیں ہم نے رمضان میں گزارے ہیں اسی طرح باقی 11 مہینے میں. رمضان روزے کی حالت میں آدمی کیا کرتا؟ زبان کی حفاظت کرتا, کان کی حفاظت کرتا, آنکھوں کی حفاظت کرتا, جھوٹ بولتا نہیں, جھوٹ غیبت کرتا نہیں, جھوٹ زبان سے نکلنے کے ٹائم ابا روزہ ہوں, روزہ تھوڑی آتا رو, ڈرتا, گالی دیتا نہیں, ڈرتا, برا سنتا نہیں, برا دیکھتا نہیں. ایسے ہی باقی کے 11 دنوں میں بھی زندگی گزارنا, یہ مقصد ہے روزے کا. چاہے وہ مرد حضرات ہو, چاہے خواتین ہو, عورتیں ہو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں جس طرح آدمی گناہوں سے بچتا ہے, جھوٹ سے, غیبت سے, چاڑی سے, گالی دینے سے, گانے گینے سننے سے اور برا دیکھنے سے, ان تمام چیزوں سے بچتا ہے, ایسے ہی باقی کے 11 مہینے میں بھی بچ کو ان گناہوں سے زندگی گزارنا. یہ ہے روزے کا مقصد. یہ نہیں ہے کہ رمضان میں آئے, عبادت کر لیے, باقی 11 مہینے میں کیا ہندے کرے جا, ہمیں آزاد ہو گئے, ہمیں رمضان میں گناہ پاک ہو گئی, اب پھر کیا ہندے کر لے جا گناہ. پھر آتے سے رمضان میں ہمیں رو لے کو, دھو لے کو, معافی مانگ لے کو, گناہ معاف کرا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, شیطان کا وسوسہ ہے. یہ دھوکے میں رکھیں, یہ دونوں دشمنہ ہم نہ کو, نفس بھی اور شیطان بھی. اس لیے آپ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان میں جس طرح وقت گزارے ہیں ہمیں نمازہ میں, روزہ میں, تلاوتہ میں, ایسے ہی باقی کے 11 مہینے میں بھی زندگی گزارنا. اور قضا روزے کرو. جو روزے رہ گئے ہیں تمہارے ہو یا تمہارے گھر میں جو بچیاں ہیں جو بالغ ہو گئے ہیں, ان کے روزے رکھاؤ. کتنے روزے چھوٹیں گے؟ روزے فرض روزہ ہے, یہ رمضان کا فرض روزہ. بہت آپ لوگوں کو یہ جو شکایت ہے اللہ کی طرف سے ہے. ان دنوں میں بھی تمہیں روزہ رہے تو رمضان کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. 5 کلمے آپ پڑھ لیجئے, آواز سے پڑھو. اول کلمہ آواز سے پڑھنا. ذرا بیان ختم کر کو, دعا ختم کر کو ہمیں ہٹیں دے, غلاٹے شروع ہے دیں. ویسا غلاٹہ آپ کلمہ میں کرو. قرآن زور سے پڑھو, کلمے زور سے پڑھنا, ذکر زور سے کرنا, باتیں آہستہ کرنا. یہ ہے سو ہمارا اسلام کا قانون. ہمیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن ہلکا پڑھتی, ذکر ہلکا کرتی, دعا ہلکا کرتی, باتیں زور سے کرتی. عورتوں کی آواز تو ابھی آنا چ نہیں. عورت کی آواز جہاں اونچی ہوتی وہاں شیطان بیٹھ کر تھالے مارتا تھا, ٹپٹی بجاتا تھا, لے 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 کر بولو. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ حفاظت. پڑھو. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چہرم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلہا اسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھ لو, دعا کر دیں, آمین بولو, ذرا خاموش بیٹھ جانا ہو. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر انجانے میں، صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما۔ زندگی کا جتنا بھی حصہ باقی ہے پروردگار نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ تیری بندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما۔ خاص طور سے ہماری خواتین کو، ماں بہنوں کو وقت کو ضائع کرنے سے، باتوں میں، غیبتوں میں، چاڑی چغلی میں حفاظت فرما۔ اے اللہ، ذکر میں، فکر میں، تسبیح پڑھتے ہوئے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں جس طرح ہم نے عبادت کی ہے اسی طرح باقی کے 11 مہینوں میں بھی اے اللہ کرنے کی، عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، مسلمانوں کی، اسلام کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں پر جو آئے دن نئے حملے ہو رہے ہیں، فتنے فسادات برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دشمن، اے اللہ دشمنوں کو ناکام فرما، اے اللہ دشمنوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام فرما دے، آپس میں ان کو پھوٹ پیدا کر دے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دے، اے اللہ انہی کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کر دے، اے اللہ ان کے قدموں کو اس صفحہ ہستی سے اٹھا دے، اے اللہ ان کے وجود کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، اے اللہ ان کے درمیان اے اللہ پھوٹ پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے درمیان اختلافات کو پیدا کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرما، آپسی لڑائی جھگڑوں سے، فتنوں سے، بحث و مباحثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں کو خاص طور سے نیک ہدایت نصیب فرما، اپنے بچوں کی، خاص طور سے شوہروں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، سب کی اے اللہ نگرانی کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، پرورش کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گوشے پردے کی زندگی نصیب فرما، بے پردگی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے اللہ ہمارے خواتین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تندرستی عطا فرما، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے بارے میں دعا کی درخواست کی گئی ہے، اے اللہ ان کے حق میں، اس بچی کے حق میں اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جلد سے جلد اس بچی کو صحت یاب بنا دے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے، اس کی تکلیف کو دور فرما دے، اے اللہ تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ اس ننھی معصوم بچی کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جلد سے جلد شفا عطا فرما، جلد سے جلد اے اللہ تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بچی کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، اے اللہ اس گھر کے جو بزرگ ہیں اللہ وہ بھی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت دن سے اے اللہ وہ بچی تکلیف میں ہے، اللہ اس کی تکلیف کو آسان فرما۔ اے اللہ جلد سے جلد اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس سوسائٹی کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بھی اس میں اے اللہ اس کی خدمت میں اے اللہ حصہ بڑھ چڑھ کر لے رہے ہیں، اے اللہ ان کے محنتوں کو، ان کی خدمتوں کو اے اللہ تو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اتحاد اتفاق کے ساتھ مل جل کر اس کام کو، اس خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما تا قیام قیامت۔ اے اللہ اس خدمت کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ جو بھی ان کے ارادے ہیں، اے اللہ شفا خانے کے، دوا خانے کے، اے اللہ ہسپتال کے جو بھی ارادے رکھتے ہیں، اے اللہ ان میں اے اللہ بھرپور کامیابی عطا فرما۔ جلد سے جلد اے اللہ اس میں اے اللہ آپ کی نصرت کو، مدد کو شامل حال فرما۔ اے اللہ جو رقم باقی ہے اس کو بھی ادا کرنے کے، اے اللہ جو سرمایہ دار ہیں اللہ ان کے دلوں میں نیک ہدایت نصیب فرما، وہ آ کر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے کر اے اللہ اس کو جلد سے جلد اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نیک ارادہ رکھ کر اے اللہ دواخانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ تیری خدمت، اے اللہ تیری مخلوق کے اے اللہ خدمت کرنے کا اے اللہ جذبہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، غیب سے ان کی تائید فرما۔ اے
اللہ جو بھی اس میں خدمت کرتے ہیں اللہ تمام ساتھیوں کو نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کے اعلیٰ اولاد میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جو بھی ڈاکٹر حضرات یہاں پر آ کر اے اللہ دواؤں کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں اے اللہ ان کی خدمت کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا و آخرت میں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی دور رہ کر اے اللہ اس سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں، جو قریب سے مدد کرتے ہیں، تمام کو اے اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں، ان کے اعلیٰ اولاد میں، ان کی تجارتوں میں، کاروبار میں، مال منال میں برکت عطا فرما، جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنی شان کے مطابق نصیب فرما، اے اللہ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔